آپ استعفا دے دیں ورنہ پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیصلے کرنے ہیں۔ مولانا صاحب نے بیان دیا کہ میں عمران خان کو استعفا لاں گا تے کہ وہ کامیاب استعفا نہ دینا نہ دے سو دی کیا مطلب مر بیسی تو استعفا نہ دے سو۔ ہاں یہ غلط فہمی ہے مولانا رحمان کو۔ یہ سے بولتے کہ استعفا دو کیسے کس بات پہ استعفا دے دی؟ ملا ٹھپ کرانو اٹھ نٹھا اندرو بول پہ نے سچے مان والے ملا نس کے نے چوریاں کھان والے۔ اس کے باوجود ان کا جو ہے نا پیٹ نہیں بھرا گیا۔ اب ظاہر ہے اب اس کو بھوکا ہوا ہے، وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ بعد دھرنا رکھیں گے۔ کیا مولانا صاحب عمران خان کا استعفا لے سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی نیور نیور۔ یہ تو صرف مولانا نہیں، میں کہتا ہوں جتنی بھی باقی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں نا جی، سب مل کے بھی نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات واضح کر دی نا کہ میں الحمدللہ عقیدہ میرا مضبوط ہے، یہ چیز میں مانتا ہوں کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ نے عزت دی ہے دے کے رکھ۔ میرے خیال سے یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے دیکھیں اس سے پہلے بھی کتنی حکومتیں آئی ہیں۔ زرداری کے دور میں بھی 120 روپے لیٹر پٹرول تھا، اس وقت مارچ کہاں تھا؟ 5 سال اس نے پورے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مہنگائی تو ہوتی ہے، اب نیا پاکستان بنا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ خان صاحب کو تو ظاہر ہے پہلی بار وہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ اس سے پہلے جو نواز شریف گزر چکے ہیں، زرداری گزر چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کم از کم میرے خیال سے 8-9 حکومتوں کے ساتھ وہ چل چکے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا جو ہے نا پیٹ نہیں بھرا گیا۔ اب ظاہر ہے اب اس کو بھوکا ہوا ہے، وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ بعد دھرنا رکھیں گے تو تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملے۔ تو میرے خیال سے وہ ہمارے ملک کی تباہی جا رہی ہے، لیکن دھرنا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ ابھی دیکھ لیں کہ کام کاروبار تو ہے نہیں ہے۔ میں بیسیکل خود گاڑیوں کا مکینک ہوں، ٹھیک ہے، اسلام آباد G7 میں ورکشاپ ہے، لیکن کام نہ ہونے کی وجہ سے یہ میں نے گاڑی رکھی ہوئی ہے۔ کیا کریں، روزگار تو ہم نے کمانا ہے۔ اب صبح سے تقریباً ورکشاپ میں بیٹھ کے کام کوئی نہیں ہوا، تو ابھی گھر سے ورکشاپ سے نکلا ہوں تو ابھی گاڑی لے کے نکلا، ابھی تک کوئی سواری تو نہیں ملی، لیکن ظاہر ہے پیٹ تو پالنا ہے، آپ کدھر جائیں گے؟ اب مولانا صاحب میں جب دھرنا رکھیں گے کم یہ گاڑیاں ٹرانسپورٹ سڑکیں بھی بند ہو جائیں گی تو لازمی بات ہے جب یہ صحیح چیزیں بند ہوں گی تو خاص غریب آدمی کو مار پڑے گی، اور کیا ہونا ہے؟ مہنگائی تو ہے ہی ہے، اب اتنے آگے اور زیادہ ظاہر ہے جو کراچی سے لوگ چل کے آ رہے ہیں ان کا کیا، وہ یہاں کے آ کے مار ڈال کر کے چلے جائیں گے واپس، ٹھیک ہے۔ اور شہر تو ہمارا پاکستان جو ہے نا اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو ظاہر ہے یہاں پہ حالات سارے خراب کر کے وہ چلے جائیں گے، مہنگائی تو اور بڑھے گی۔ میرے خیال سے یہ دھرنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں بنتا اسلام آباد کے اندر لے کے آنے کا۔ 5 سال پورے کرنے دیں، تھوڑا سا صبر کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب کا کام ہے مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز روزہ کریں، ٹھیک ہے، وہ اتنے دھرنے پہ زور رکھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے مجھے بس شرمندگی ہو رہی ہے اس کے بارے میں، اب میں کیا برا بھلا کہوں۔ اس کو خود احساس ہونا چاہیے کہ ابھی ملک آپ کے سامنے کیسے حالات جا رہے ہیں، ہر بندہ بے روزگار ہے۔ وہاں سے دیکھ کے یہاں سے دیکھیں جو سب لوگ پرائیویٹ گاڑیاں ٹیکسیاں چل رہی ہیں، کسی کا کام کاروبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ بھی جب صبر کر رہے ہیں، جب دھرنا ہوگا تو یہ سب لوگوں کے پیٹ مزید اور تنگ ہو جائیں گے، ظاہر کاروبار نہیں ہوگا، کیا کریں گے؟ بچوں کو کہاں سے لگائیں گے؟ کدھر سے کما کے کھلائیں گے؟ کوئی بندہ کرائے پہ رہتا ہے، کوئی کس طرح رہتا ہے، کوئی کس طرح رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں نا ہر بندے کے حالات تو بہت ٹائٹ جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہ گاڑی کھڑی ہے کریم اوبر والی ہے، یہ بھی ٹیکسی چل رہی ہے، یہ کھڑی ہے، یہ بھی ٹیکسی چل رہی ہے، وہ آگے کھڑی ہے، وہ بھی ٹیکسی، پرائیویٹ سب گاڑیاں ٹیکسیاں چلا رہے ہیں۔ کام نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو وہاں پیسہ نہیں ہے، ظاہر ہے تو مہنگائی تو پھر مزید اور بڑھے گی۔ مولانا صاحب نے جو مطالبہ کیا عمران خان سے استعفے کا، کیا وہ اپنے اس مطالبے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا جی انشاءاللہ، کیونکہ یہ بس صرف اور صرف ابھی پہلے زرداری صاحب کے گھر گیا، وہاں سے کچھ لیے ہوں گے، پھر آیا نواز شریف کی طرف، وہاں سے کچھ لیے ہوں گے، اب عمران خان سے لے گا تو ظاہر ہے اس کا منہ بند ہو جائے۔ ابھی اس کو ایک سیٹ دے دے تو یہ اس کی ساری بولنی بند ہو جائے گی، یہ ذات بیٹھ جائے گا۔ آج عمران خان اعلان کر دے ٹھیک ہے اس کو سیٹ دیتے ہیں تو میرے خیال سے اس کی تو ساری بات ہی پوری ہو جائے گی۔ میں کہہ کہ ٹھیک ہے سر آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب کی طرف سے بہت سخت بیانات حکومت کے خلاف دیے جا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بڑا یہ غلط ہے جی، ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آگے کام کاروبار کے حالات بالکل نہیں ہیں، تو کم از کم چلو ہمارا کوئی نہیں یار، ان غریبوں کے لیے سوچو یار، جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں۔ ابھی آگے یکم پہ ظاہر انہوں نے کرایہ دینا ہے، بچوں کے کپڑے لے کے آنے ہیں، جوتے لے کے آنے ہیں، راشن ڈالنا ہے۔ ابھی جو اسلام آباد آ رہے ہیں 5 دن 6 دن انہوں نے یہاں پہ رولا مزولا جو بھی انہوں نے کرنا ہے، اس کے باوجود اور مثلا لوگوں کے حالات ٹائٹ ہو جائیں گے۔ جو کرایہ دار ہیں وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے تو تنگ ہونا ہے، مالک مکان نے تو یہی کہنا جی آج 5 تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے، 1 تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے، 2 جی، وہ کہاں سے دیں گے؟ ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں آخری دیکھیں جی اب کل پہنچے گا، اس کے بعد پھر آگے پہلی آ جانی ہے، پہلی کے لوگ کرائے دیں گے کہ دھرنے میں آگے بیٹھیں گے۔ مولانا صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مولانا صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب کو خدا کے رحم کریں، اب نماز روزہ کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جیسے اعمال ہمارے ہوں گے ویسے حکمران ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ کو راضی کرے تو ساری مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اب 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ دے گا،
تو ہم تو اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. عمران خان کیا ہو گیا, زرداری کیا ہے, نواز شریف کیا ہے, جو بھی آ رہا ہے وہ سارے لوگ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں, لیکن ہمیں اللہ رزق دے رہا ہے, ہم اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہے, تو انشاءاللہ ہمارا سسٹم چلتا رہے گا. تو مولانا صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ تو ظاہر عالم دین ہے, ان کو تو چاہیے کہ وہ نماز روزے کو زیادہ توجہ دیں, باقی چھوڑیں دھرنے چھرنے کو, یہ مناسب نہیں بنتا. کا باپ بھی استعفیٰ نہیں لے سکتا ہے. یاد رکھیں اللہ اقتدار دیتا ہے, اللہ اقتدار لیتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اللہ نے اس کو اقتدار دیا, اللہ نے اس کو حکومت دی ہے, اللہ نے اس کو وزیر اعظم بنایا, اللہ نے اس کو جناب عروج عطا کیا. اللہ جب پہلے عروج دیتا ہے پھر زوال بھی دیتا ہے. جب غلط کام کرتے ہو تو وہ پکڑ میں بھی لیتا ہے. دیکھو تم نے اتنے سال مزے لٹے ہیں کشمیر کمیٹی کے, تم نے مزے لٹے ہیں جناب 22 نمبر بنگلے کے, تم نے مزے لٹے ہیں پجاروں کے, تم نے مزے لٹے ہیں جناب TADA لے کے. اب بس کرو یار, کشمیریوں پہ ظلم نہ کرو. اپنے ہی وہ نشے من پہ بجلیاں گرا رہے ہیں, ہمارے اپنے ہی کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں جی. یہ مولانا صاحب کر رہے ہیں, یہ کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین بقول خان صاحب. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو آ رہے ہیں, میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ ہمارے خان صاحب جو تھے, خان صاحب نے تبدیلی کی کہا تھا, ہم ایک تبدیلی لے کے آ رہے ہیں, ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آ رہے ہیں. ہمیں بڑی توقعات وابستہ تھی کہ خان صاحب ایک بہت بڑی چینج لے کے آئیں گے, ایک تبدیلی لے کے آئیں گے. ہم نے ان پہ بہت ٹرسٹ کیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ہماری توقعات پہ پورا اتریں گے. بذات خود میں بھی PTI کو سپورٹ کرتا تھا, لیکن خان صاحب نے آتے ہوئی ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بڑے بڑے تاجر بھی سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. مولانا فضل الرحمان جہاں تک آ رہے ہیں, میرے حساب سے پورے پاکستان کو ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں, ان کا ہم لوگ سب لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے. اس ٹائم ملک جو ہے بڑی کرائسس کا شکار ہے. پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ ہر دوسرے مطلب مڈل کلاس, پرائمری کلاس, برگر فیملی تک بھی جو ہے نا وہ بھی برسر روزگار نہیں ہے. ٹھیک ہے, مولانا صاحب آ رہے ہیں, یہاں سڑکیں بند ہو جائیں گی, آج سے پرائیویٹ سکولز, یونیورسٹیاں وہ بھی بند ہو گئی ہیں. کیا یہ ملک کے لیے آ رہے ہیں یا یہ سارے روزگار ختم کرنے کے لیے؟ سر یہ بات آپ کی صحیح ہے, یہ تو تھوڑی سی پرابلم ہوگی وقتی طور پہ. دیکھیں نا, اگر یہ پرابلم خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ وقتی پرابلم وہ برداشت نہیں کر سکتے, یہ والی کر سکتے ہیں. سر وہ بات ہے, خان صاحب کی حکومت اس وجہ سے نا, خان صاحب نے جو تبدیلی کا نام لے کے آئے تھے نا کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے, ابھی میرے حساب سے میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ تبدیلی تو یہاں نہیں نظر آ رہی میرے حساب سے. کہ دیکھیں ہر بندہ جو ہے نا, ہر بندہ بہت کرائسس میں ڈوبا ہوا ہے, کیونکہ ہر بندے کی مشکلات جو ہیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. پہلے نمبر پہ چیز یہ ہے کہ بے روزگاری ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ لوگ بے روزگار ہوں گے. مولانا آپ مولانا صاحب کی بات کریں کہ انہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, وہ کیا ایجنڈا لے کے آ؟ سر ان کا ایجنڈا تو یہی ہوگا نا, ان کا ایجنڈا یہی ہوگا کہ ملک میں جو ہے مطلب کرپٹ نظام بہت زیادہ ہو گیا ہے, ابھی بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. بلکہ ابھی مولانا فضل الرحمان جو آ رہے ہیں نا, میرے حساب سے وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ سمجھ لیں عوام کی ایک آواز بن کے آ رہے ہیں, عوام کی آواز بن کے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ملک ہے یہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے, بہت بری طرح ٹارچر ہوا ہے, اور بہت زیادہ جو بے روزگاری ہو گئی ہے. اگر وہ آئیں گے, کچھ دھرنا دیں گے, کچھ خان صاحب کو بھی پتہ چلے گا کہ یار ہم نے نون لیگ والوں کو تو دھرنے دے کے مطلب کوئی کام ہم نے بھی کچھ تھوڑا بہت ہم بھی تو کریں نا. اگر انہوں نے چلو وہ کرپٹ تھے, وہ چور تھے, جس طرح بھی تھے, انہوں نے مطلب اپنی سزا بھگت لیے. ابھی خان صاحب کو 1 سال ہو گیا, 1 سال میں کوئی چینجنگ نظر نہیں آ رہی ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ 1 سال میں اگر چینجنگ نہیں نظر آ رہی تو ابھی سال اور بھی گزر جائے گا تو اثار نہیں نظر آ رہے ہیں, چینجنگ کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے. میرے حساب سے ان کو آنا چاہیے, وہ آئیں گے تو قوم کا مستقبل روشن ہوگا. دیٹس آل. مارچ آ رہے اسلام آباد کی طرف, اس مارچ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب دیر آئے درست آئے, لیکن پھر بھی یہ دوسروں سے پہلے آئے. آزادی کا سب سے بڑا نیلسن منڈیلا تھا جو آزادی کا متوالا تھا. جب وہ اکیلا گھر سے نکلا تھا تو اس نے رات کو ایک میسج کیا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں, یہ غلامی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں, لیکن میں اسکوائر پہ جا رہا ہوں. دوسرے دن اس کے پاس ٹوٹل 10 آدمی اکٹھے ہوئے تھے, دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں ہوئے. تو اس نے کہا, ایک صحافی کیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اکیلے سے یہ کیا بنے گا؟ اس نے کہا کم از کم میرا ان بے غیرت لوگوں میں یا بے یا لوگوں میں نام تو نہیں آئے گا جو غلامی کی زندگی قبول کر لی
اور آزادی کی خاطر گھر سے باہر نکلے. میں کہتا ہوں مولانا جو کچھ کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے. میرا تعلق نون لیگ سے ہے, مولانا کے ساتھ نہیں ہے. لیکن عوام جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کل مارکیٹیں بند ہو جائیں گی, میں کہتا ہوں مارکیٹیں کھلے ہوئے ہمارے لیے بند ہیں. ہر چیز نو لیگ نے مولانا کی سپورٹ کا اعلان کیا تو اس حوالے سے نہیں نکلے, اس حوالے سے سپورٹ نہیں کی گئی. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا یہ مجھ پہ یہ کہ بڑی پارلیمنٹرین پہ کر سکتے تھے. میں نہ تو اپوزیشن لیڈر ہوں نہ میں نون لیگ کا ٹوٹل ورکر اور سپورٹر ہوں, چاہنے والا ہوں. اتنے بڑے سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا. اس حوالے سے نکلے, لیکن اگر وہ نہیں نکلے جو چاہنے والے ہیں وہ پھر بھی نکلیں گے, کیونکہ جو لوگ تنگ آ چکے ہیں عمران کی ان بڑکوں سے. کتنی باتیں کی تھی اس نے, عدلیہ پہ اس نے حملہ کیا تھا, آج وہی عدلیہ دوسروں کو تو سزا دے رہی ہے, اس کے آگے کے چل رہی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ڈنڈے والے کے آگے چلنا پڑتا ہے تو دولت والے کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو مولانا کا نام تو کل آئے گا جس کے انڈپ کیا جی فلاں عدالت کے خلاف باتیں کی ہیں. جو مولانا صاحب کا مشن ہے عمران خان کا استعفیٰ لینا, کیا وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جائے؟ میں نے آپ سے پہلے بات کیا کہ کامیاب ہونا الگ بات ہے, لیکن کوشش کرنی انسان کا حق ہے. تو مولانا نے کوشش تو کی ہے نا. جو لوگ نہیں اس کے ساتھ آ رہے, میں کہتا ہوں انہیں یاد نہیں ہے. وہ نیلسن منڈیلا نے اسی لیے کہا تھا نا کہ کم از کم میرا ان لوگوں بے غیرت لوگوں میں میرا نام نہیں آئے گا جنہوں نے غلامی قبول کر لی, گھر میں گھسے ہوئے ہیں, آزادی کی خاطر باہر نہیں نکل رہے. میں مر جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ دنیا میں جیلیں اس نے کاٹی ہیں. مشن کامیاب ہو یا نہ ہو, لیکن مولانا کا آنا خیر مقدم ہوں. جی بالکل صحیح کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. بہت مہنگائی ہو گئی ہے, ہر بندہ تنگ ہے. اور عمران خان نے جو وعدے کیے تھے سارے جھوٹے کیے ہیں, اور اس نے بولا تھا کہ یہاں پہ پٹرول سستا ہوگا, سبزی سستی ہوگی. کچھ بھی نہیں, دن بہ دن مہنگائی ہو رہی ہے. غریب آدمی ہے جس کے گھر پہ بچے ہیں کھانے والے ہیں, وہ اس بیچارے کے لیے بہت پریشانی ہے. اور دوسرا کاروبار بالکل ہے ہی نہیں ہے, ہر آدمی پریشان ہے. اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں. اس حکومت کو جو ہے جانا چاہیے, استعفیٰ دینا چاہیے, کیونکہ یہ غریب کے حق میں نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے جو اپنا مشن رکھے عمران خان کا استعفیٰ لینے کا, کیا وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھو یہ تو ہمیں نہیں پتہ ہے, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ہے ابھی اس وقت ہو رہا ہے, غریب انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جو انسان بے روزگار ہیں اتنے لوگ, اور دوسرا مہنگائی اتنی زور ہو رہی ہے کہ اتنا انسان کی نہیں ہے, حساب کتاب نہیں ہے جتنا مہنگائی ہے. تو کل یہاں سڑکیں مارکیٹیں بند ہو جائیں گی تو آپ ٹرانسپورٹر ہیں, کیا مشکلات ہوں گی؟ بہت مشکلات ہوگی جی. کاروبار ختم ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ کیا کھائیں پئیں گے, کیا مسئلہ ہوگا. یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچیں کریں.